بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں جنت کا حصول۔ آخر انسان جنت تک، اس اعلیٰ مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور جب انسان وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں پہ کیا چیزیں ہماری منتظر ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت ایسی ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنا اس کے بارے میں، نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ جنت کے بارے میں بے شمار آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ صرف ایک اشارہ کرتی ہیں اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا میکنزم ضرور ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو بھی کسی کام کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، کسی چیز کے اوپر آمادہ کرنا ہے، تو آپ اس کو ایک جس کو انگلش میں کیرٹ اینڈ سٹک بھی کہتے ہیں نا، کہ یا تو اس کو آپ کیرٹ دکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو سٹک دکھاتے ہیں کہ بھئی اگر تم اچھے کام کرو گے تو یہ ملے گا، اگر برا کرو گے تو یہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ہم امتحانوں کی جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا کروں گا تو پاس ہو جاؤں گا، کامیابی ہوگی، شاید انعامات بھی ملیں، تحفے تحائف بھی ملیں، اور اگر برا کہوں گا تو پھر دنیا میں ذلیل بھی ہوں گا، رسوا ہوں گا، شاید کلاس دوبارہ ریپیٹ بھی کرنی پڑ جائے گی، تو کافی اذیت سے گزروں گا۔ تو یہ چیزیں پھر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں امتحان کی تیاری کرنے پہ۔ بالکل اسی طرح سے جنت کا تذکرہ سن کر، جہنم کے مناظر کے بارے میں بات کر کے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس چیز کی طرف جانا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اور اس میں بتایا گیا اس شخص کے بارے میں جو کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری انسان ہوگا۔ یعنی تمام لوگ جب جنت میں داخل ہو چکے ہیں، یہ آخری شخص ہے جس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جہنم سے نکالا گیا۔ اب یہ جہنم سے باہر نکلا تو اس کو دور ایک فاصلے پر ایک خوبصورت سا درخت نظر آیا۔ اب ظاہری بات ہے وہاں کے جو درخت ہیں ان کا یہاں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ایک خوبصورت سا درخت دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بس مجھے اگر اس درخت کے نیچے سائے میں بیٹھنے کا ایک اپرچونٹی مل جائے تو یا اللہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ اور کیا کیا لذتیں اس کو مل رہی ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اب وہ دیکھتا ہے کہ دور فاصلے میں ایک اور درخت بھی ہے جو اس درخت سے بہت بہتر ہے۔ تو پھر اس کا من للچاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے وہ والا درخت دے دینا تو پھر میں قسم کھاتا ہوں میں اس کے بعد کچھ تجھ سے اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی سچی بات ہے کہ تو اور مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں یا اللہ بس میں اس پہ خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے درخت پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں بیٹھتا ہے اور وہاں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ خوب اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نظر آگے ایک اور درخت پر پڑتی ہے جو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر اس کا من للچاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، لیکن یا اللہ بس تو اگر مجھے اس درخت تک جانے دے تو پھر میں قسم کھاتا ہوں میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو نے پہلے بھی قسم کھائی تھی کہ تو اور نہیں مانگے گا، اور اب جب تجھے میں نے اس درخت تک پہنچا دیا اب تو کہہ رہے مجھے دوسرا بھی دے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بہت آگے منت وغیرہ کرتا ہے کہ اللہ بس مجھے تو دے دے، بس پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس کو اگلے درخت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب وہاں جاتا ہے تو ابھی وہ وہاں کی لذت سے اپنے آپ کو محظوظ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر پھر ایک اور درخت پر پڑتی ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر وہی داستان پھر وہی شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پہلے تجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا تجھ سے اور زیادہ، اور اب تجھ سے اور مانگ رہا ہوں، تو یا اللہ بس مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور پھر جس آخری درخت پر وہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بس یہاں سے ہٹا کے تو اگر مجھے جنت کے گیٹ تک پہنچا دے، میں اندر بھی نہیں جانا چاہتا، بس مجھے گیٹ تک پہنچا دے کہ مجھے کم از کم وہاں کی جنت کی خوشبوئیں آئیں، وہاں کی ہواؤں سے میں بھی محظوظ ہوں، لوگوں کی آوازیں سن سکوں، یا اللہ بس مجھے اتنا دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو یاد کراتے ہیں کہ تو مجھ سے بار بار اپنے وعدے کو توڑا ہے، تو ہر دفعہ قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، پھر تو کہتا ہے اور دیں، تو کرتے کراتے وہ فائنلی جو ہے وہ گیٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔
اب جب گیٹ تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو دل اس کا للچاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ بس مجھے جنت کے اندر ایک قدم رکھنے دے، یا اللہ بس ایک چھوٹا سا کونا مجھے جنت میں دے دے، یا اللہ بس جنت کے اندر کر دے، یا اللہ یہاں گیٹ تک تو میں آ ہی گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تجھے میں جنت کے اندر پہنچا دوں اور تجھے اتنا دوں جتنی یہ دنیا ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ، اور اس کے علاوہ تیری ہر خواہش کو پورا کر دوں، تو کیا تو اس کے بعد چپ ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد تو مانگنا بند کر دے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ہنسی آئی اور آپ نے حدیث سناتے ہوئے مسکرائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس بات پر مسکراتے ہیں کہ کتنا معصوم سا شخص ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تعالیٰ کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جنت ٹھیک ہے، میں تجھے جنت کے اندر کر دیتا ہوں اور تجھے جتنی دنیا ہے وہ اور اس کے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں، اس کے علاوہ جو تو چاہے گا وہ بھی تجھے مل جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ آخری شخص ہے جو کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہ آخری ہے اور آخری شخص کو دنیا اور اس کے 10 گنا مل رہا ہے، تو سوچیں جو سب سے اونچے مقام پر ہوگا اس کو کیا مل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا انسان غور کرے تو وہ سوچتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو کہ مسند امام احمد، ترمذی وغیرہ میں آتی ہیں، وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جنت کے اندر جو عمارتیں ہیں نا، ان عمارتوں کی صرف اینٹوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، میں ابھی آگے تو ڈیٹیل آپ کو بتا ہی نہیں رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمارتوں کی اینٹیں، حالانکہ ہم نے اینٹوں سے کیا کرنا ہوتا ہے، عمارتوں کی اینٹیں ایسی ہیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو بیچ میں لگایا جائے گا سبسٹنس وہ مسک ہوگا، یعنی ایک پرفیوم جیسی خوشبو ہوگی، زبردست خوشبو ہوگی، اور اینٹیں جو ہیں وہ صرف اینٹیں ہی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ابھی تو باقی باتیں ساری بات کی ہیں۔ اور انسان جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ نوجوان ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ ہر شخص کی عمر وہاں پہ 33 سال ہوگی، کیونکہ 33 سال کی عمر وہ ہے کہ نہ بہت چھوٹا ہے اور نہ بہت بڑا ہے، ہر انسان جو ہے وہ 33 سال کا ہوگا۔ ایک بوڑھی اماں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا شخص نہیں جائے گا۔ تو وہ خاتون بڑی حیران پریشان ہو گئی اور ڈر گئیں اور سہم گئیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ کوئی بوڑھا شخص نہیں جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے کہہ دو کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ خاتون جو ہیں جنت میں جائیں گی، لیکن جوان ہو کے، بڑھاپے میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے وہاں پہ 33 سال کا ہوگا۔ یہ جنت کی خوبصورتیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جتنا جس طرح جب کبھی آپ جاتے ہیں ٹیلر ماسٹر صاحب کے پاس یا کپڑے سلوانے کے لیے، تو ان کے پاس وہ ایک میٹر راڈ ہوتی ہے، اتنا سا ٹکڑا جو ہے بس جنت کا، جس پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ٹکڑے کی قیمت کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ ہمیں کسی جگہ پر بھی ایک پلاٹ لینا ہونا، چاہے وہ 1 کنال کا ہو یا 2 کنال کا ہو یا 3 کنال کا ہو، آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ نے اگر ایک پلاٹ لینا ہے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ ہم اپنی پوری زندگیاں خواری میں گزار دیتے ہیں، 9 to 5 جاب کر رہے ہیں یا یونیورسٹیاں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید پوری عمر گزر جائے اور ہمیں 2-3 کنال کا پلاٹ نصیب نہ ہو جو ہمارا اپنا ہو۔ پوری زندگی محنت کرتے رہے، کیونکہ آج کل آپ پراپرٹی مارکیٹ کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو کروڑوں کا پلاٹ ہوگا، 2 کروڑ، 4 کروڑ، 10 کروڑ، 15، 20 کروڑ، کتنے کا پلاٹ ہوگا۔ پوری زندگی آپ لگا دیں اور شاید آپ وہ پلاٹ نہ خرید پائیں اتنی محنت کرنے کے بعد۔ تو پھر انسان یہ دیکھے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لوں اور مجھے وہ جنت مل رہی ہے جہاں پہ صرف پلاٹ، ابھی کنال کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ایک چھوٹا سا ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں جس پہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے۔ یعنی اس دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بڑے بڑے لگژری 7 سٹار ہوٹلز ہیں، لگژری بیچ ریزورٹس ہیں، زبردست گاڑیوں کے شو رومز ہیں، ہیرے جواہرات کے شو رومز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمت اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ہے جنت میں، جو کہ جس پہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یہ چھوٹا سا ٹکڑا نہیں مل رہا جنت میں،
جنت والوں کو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کو مختلف باغات مل رہے ہیں، ایک باغ بھی نہیں مل رہا، باغات پہ باغات مل رہے ہیں جن کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہے وہ جنت کا چھوٹا سا ذائقہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا دیا ہے۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ آخر جنت جو ہے اس میں اور کیا کچھ ہمارے لیے ہوگا اور اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈو اسٹے ود اس۔